السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک حدیث پر بات کریں گے، بڑی الارمنگ حدیث ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو باتیں تو بڑی کرتے ہیں، دعوے تو بڑے کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنا سنا کر اور احادیث سنا سنا کر، لیکن پریکٹیکلی ان کا اپنا جو ہے وہ عمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو آئیے یہ حدیث سنتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتی بالرجل یوم القیامتی، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق افتاب بطنہ، اور اس کے پیٹ کی آنتیں یعنی وینس باہر آ جائیں گی، فیدور بہا، اور وہ ان کے ساتھ چکر کاٹے گا، اپنی آنتوں کے ساتھ ساتھ چکر کاٹے گا، کما جیسا کہ یدور الحمار، گدھا چکر کاٹتا ہے، پھر رخا چکی کے اندر، فیجتمع الیہ، جمع ہو جائیں گے، الیہ اس کے ارد گرد، اہل النار، آگ والے، جہنم والے لوگ جمع ہو جائیں گے، فیقولون، اور بڑے حیران ہو کر کہیں گے، یا فلان، یہ تو فلاں شخص ہے، ما لکا، اسے کیا ہوا، الم تکن تأمر بالمعروف، کیا یہ نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، وتنہا عن المنکر، اور برائی سے روکتا تھا، فیقول، وہ شخص خود ہی جواب دے گا، بلا، کیوں نہیں، کنت آمر بالمعروف، میں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، ولا آتی ہی، لیکن خود نہیں کرتا تھا، وانہا عن المنکر، برائی سے روکتا تھا، وآتی ہی، اور خود وہی برے کام کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی، کہ لوگ حیران ہوں گے۔ ایک وہ بندہ جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، آیتیں سنا سنا کر، حدیثیں سنا سنا کر، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ خود بڑا باعمل ہوگا، اپنی پریکٹیکلی بڑی اس کی اچھی امپلیمنٹیشن ہوگی، اور بڑے اچھے کریکٹر کا مالک ہوگا یہ شخص۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہی نہیں کہتے، کہ لوگ وہ نہیں کرتے جو مولوی کہتا ہے، بلکہ لوگ وہ کرتے ہیں جو مولوی کرتا ہے۔ تو آپ کی بات سے زیادہ پاور آپ کے عمل میں ہوتی، تو اسی لیے تو وہ اقبال کا شعر ہے نا، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دل سے نکلنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، کہ جس بات پر انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ ایک مومن ہوتا ہی ہمیشہ کردار کا غازی ہے، اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر اتنا سٹرونگ ہو، اتنا پازیٹیو ہو، اور اتنا اٹریکٹیو ہو کہ لوگ اس کے کریکٹر کو دیکھ کے جو ہے وہ دین کو ایکسیپٹ کریں، پازیٹیوٹی کو ایکسیپٹ کریں، نیکیوں کی طرف آئیں اس کے کردار کو دیکھ کے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی خوشنما باتیں کرتے ہیں، بڑی حدیثیں آیتیں یاد کی ہوتی ہیں، سناتے ہیں، لیکن اپنا عمل ان کا انگینسٹ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں بھی بڑی زبردست ایک آیت ہے، بڑی الارمنگ، سورہ صف کی پہلی آیت ہی ہے، دوسری تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، خبر مقتا عند اللہ، اللہ کو بڑا ناراض کرنے والا عمل ہے کیا، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کرو جو تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، یہ چیز اللہ کو کی ناراضگی میں اضافہ کرنے والی ہے، قابر مقتن۔ اور سورۃ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کی بات کرتے ہوئے ہمیں آئینہ دکھایا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے اوپر وہ لاگو نہیں کرنا ہوتا، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو وہ ہو جو کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تاکلون، کے عقل نہیں رکھتے، کہ لوگوں کو تو کہہ رہے ہو اور خود کوئی عمل نہیں ہے۔ اور ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے، حضرت شعیب کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، سورۃ ہود میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کی مخالفت کروں، اِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے تمہیں روک رہا ہوں، جسے تمہیں روک رہا ہوں خود میں وہ کروں، میں یہ نہیں کروں گا۔ تو پیغمبروں کا، اصحاب کا، نیک علماء کا یہی شیوا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو تب تک نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے
جب تک وہ خود نہیں نیک عمل اپنی پریکٹیکلی لائف میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ کام اس لیے نہیں کرتے، دین کی دعوت کا کام، قرآن پڑھانے کا، احادیث بیان کرنے کا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، کہتے ہیں بھئی ہم خود تو بڑے گناہ گار ہیں، خود تو ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس دین کا نالج ہے تو حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے نا تو وہ پہنچا دو۔ جب آپ دوسروں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اپنے اندر بھی یہ احساس شرمندگی ہوتا رہتا ہے کہ مجھے خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، میں اس کو تو کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ رویہ انسان کے اندر ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر اس کے اندر ایک سیلفشنس آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک عجیب سی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں، مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ رویہ آتا ہے اور اس رویے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ یہ الارمنگ حدیث اور آیتیں اس شخص کے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا کہ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی دنیا کے وہ، آپ کی امت کے وہ دنیا دار، مبلغ، لیڈر اور خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے؟ اور ایسے ہی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے کچھ لوگ جہنم کے کچھ لوگوں کو بلندی سے دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم لوگ آگ میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری باتیں سن سن کر تو ہم سیدھے رستے پر چلے اور ہم جنت میں آئے، تو تم کیسے آگ میں آ گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم جو کچھ تمہیں سمجھاتے تھے، تم لوگوں کو بیان کرتے تھے، وہ ہم خود نہیں کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے الارمنگ اور قابل غور بات ہمارے لیے یہی ہے کہ ایک مومن نہ صرف گفتار کا غازی ہوتا ہے بلکہ کردار کا غازی ہوتا ہے، وہ اپنے عمل سے لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے، اور زبان میں تاثیر بھی تب آتی ہے، آپ کی بات میں پاور ہی تب آتی ہے جب آپ کا اپنا عمل بھی اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے اٹریکٹیو انداز میں بات کرنے کی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لانے کی، اور دلائل ایسے دینے کی، اور آیتیں سنا سنا کر، حدیث سنا کر، واقعات سنا کر بڑی لمبی لمبی چھوڑنے کی، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کو بڑا امپریس کر لیتے ہیں، لیکن اپنا عمل اس کے بالکل انگینسٹ ہوتا ہے۔ یہ آیات، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہی ہیں اور بڑی الارمنگ ہیں، بڑی خوفناک ہیں، بڑی قابل غور ہیں۔ ہمیں ان پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا۔ عمل چاہے وہ ایک چھوٹی سی آیت یا حدیث پر ہو جائے، وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل، با مقصد زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔